گیلانی نے کہا ہے کہ مشرف کے خلاف قرارداد پر عمل کرائیں گے۔ نواز لیگ کا سابق صدر کے خلاف مقدمے کے لیے قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد لانے پر اتفاق۔ صدر اور وزیر اعظم میں بھی اتفاق پایا جاتا ہے۔ ساری کی ساری رنگ بازی ہے، جو کام انہوں نے التوا میں ڈالنا ہونا وہ پارلیمنٹ میں لے جاتے، جیسے اس سے پہلے وہ ججوں والا معاملہ، اس کے بعد وہ 17ویں ترمیم والا معاملہ۔ یار بندہ ان سے پوچھے ان کا کیا ذہن میں ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو عوام کے دماغ بھی بیچارے سن ہو جاتے ہیں، چلنا بند ہو جاتی ہیں۔ باقی اگر کسی نے مقدمہ چلانا ہے تو اس میں یہ قراردادیں کیا بے معنی بات ہے اور فضول بات ہے۔ صحیح، جس نے مقدمہ چلانا ہے آپ آج فیصلہ کریں اور گو ہیڈ۔ کہیں تذکرہ نہیں ہے قرارداد کا، پہلے قرارداد کہیں کسی جگہ کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ نے قرارداد کے تحت یہ معاملہ کرنا ہے۔ آپ اس کے اوپر آپ انووک کروائیں آرٹیکل 6 اور اس کے اوپر مقدمہ چلائیں اگر آپ نے چلانا ہے۔ آپ نہیں چلائیں گے، وہ تمہاری بات جو ہے نا گوبھیوں والی، 16 کروڑ گوبھیاں، یہ وہی سمجھتے، یہ سمجھتے گوبیاں ہی ہیں لیکن گوبیاں ہیں نہیں۔ یہ بھی آپ کو میں یقین دلاؤں کہ یہ لوگ ٹریپ ہو رہے ہیں، اس وقت یہ ٹریپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مشرف فوبیا کا شکار ہو چکی ہے نواز لیگ۔ میاں نواز شریف کو اور کچھ سوجھ نہیں رہا۔ یار میاں نواز شریف کا تو مجھے لگتا ہے اور انہوں نے 2-3 مہینوں کے بعد کہنا شروع کر دینا، ادھر آؤ میں نے تمہارے منہ پہ مشرف مارنا ہے، جاؤ میرا مشرف استری کر کے لاؤ۔ میں نے تمہیں کہا تھا مشرف چھاؤں میں کھڑا کرنا ہے، تم نے پھر دھوپ میں کھڑا کیا ہوا۔ وہ عید کے لیے مشرف خرید لی ہے۔ یار مشرف ہے کہ بکرا کمال کر رہے یار وہ تو مشرف ہوتی اس میں شک والی بات کوئی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی باقاعدہ اس فوبیا کا شکار ہے۔ اور مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ ایک طبقہ ہے اس ملک کا بڑا ہی اہم جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے، اسی گو میں وہ فوج کے خلاف بھی بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا اگر دیکھا جائے تو یہ کس کو مجبور کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت مشرف کے خلاف کیا زرداری کچھ نہیں کرنا چاہ رہے یا گیلانی صاحب کچھ نہیں کرنا چاہ رہے؟ یہ سب کرنا چاہتے ہیں۔ دیر از someone else جو نہیں چاہتا کہ مشرف کو، which is a part of the deal obviously۔ آپ پش کر رہے ہیں، you are pushing that entity to the wall۔ مجھے تو ایک اور خدشہ لاحق ہے کہ جب خدا نخواستہ جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے، اور مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ بیڈ گورننس اپنے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے ہر جگہ پہ، مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے۔ معیشت جس قدر بدحال آج تھی، یقین کریں اس وقت بے شمار لوگ ایسے اسی آبادی کے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جنہیں مشرف اس وقت ایک بہترین حکمران نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جنہوں نے آ کر یہ سارا کچھ یہ جو گند کھلا رہا ہے یہ اس کے بعد کا ہے۔ یہ ڈال تو اس کے اوپر رہے ہیں لیکن یہ اگر کسی جوگے ہوتے تو کوئی امپروومنٹ آتی۔ تو جب یہ سب کچھ پیک کیا جائے گا نا، اس میں پرویز مشرف کے خلاف تحریک، مقدمہ، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا چارج شیٹ میں۔ ہاں جی نیکسٹ خبر ہے کہ مریدکے میں قرآنی آیات کی مبینہ بے حرمتی پر ہجوم نے فیکٹری کو آگ لگا دی، مالک سمیت 3 ہلاک۔ یار ویسے یہ بہت ظلم ہوا ہے۔ دیکھو کس قدر، کیا ہم ایک سویلائزڈ قوم ہونے کا دعویٰ، تو کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کوئی ہمارے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہوگا کہ ہم ایک سویلائزڈ معاشرہ ہیں؟ یہ ہوا پتہ کیا اس نے کیا ہوا؟ حاجی نجیب نامی آدمی ہے، بیچارہ شریف آدمی، نفیس آدمی، پڑھا لکھا اور ایک پابند آدمی جو نماز روزہ پرہیزگار شخص، اس کی یہ فیکٹری تھی۔ اس کے پاس یہ ملازم تھا ایک آدمی قاسم مغل نامی۔ قاسم مغل کا کوئی اس کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، کوئی تنخواہوں کا کوئی سلسلہ تھا، بونس کا کوئی پرابلم تھا کہ یہ اس فیکٹری نے پچھلے دنوں کسی ڈیل میں کوئی بڑے اچھا پروفٹ بنایا تھا۔ ان کو کوئی پرابلم ہوگا، یہ کوئی ٹریڈ یونینزم بھی تو ہوتی ہے نا کہ جی آپ نے ہمیں بونس کم دیا ہے، آپ نے پروفٹ زیادہ کمایا۔ اس پر وہ انکاری ہوگا جو مالک ہے، اس نے اس کے خلاف شاید ایکشن بھی لیا ہو، میں بھی اس کو سیک بھی کر دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن اس کا یہ دیکھو نا، اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ اس بندے نے صرف رمضان کے لیے پرانا پوسٹر اتار کر دیوار سے میز پہ رکھا کہ اس کی جگہ نیا اب جو ہے نا روزے کے اوقات اور وہ سارا سلسلہ یہ گیا، اس نے لڑائی جھگڑا کیا اس کے ساتھ اور پھر اس کو کوئی دھمکی ومکی دی۔ اسی وقت وہیں سے اس نے فون کیا، 60-70 بندے بلا لیے کہ جی اس بندے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس نے اسکریچ کر کے اس نے پھاڑا ہے قرآن پاک جو آیت لکھی ہوئی تھی دیوار کے اوپر،
تو یہ بندہ تو واجب القتل ہے. حالانکہ ایک مسلمان جو ہے اس کے اوپر تو یہ بلاسفیمی کا یہ سلسلہ اپلائی نہیں ہوتا. اور انہوں نے موقع پر ہی اس موب نے، اس پاگل موب نے اس بیچارے کو مار دیا. 2 بندے ساتھ اور مر گئے. اب بے شمار اندر ہیں. یہ بھائی صاحب بھی پکڑے گئے ہیں. یہ قاسم مغل جو ہے یہ اندر ہوا ہے اس وقت. گولی مارتی اس کو، مار دیا نے، بیلچے مار مار کے مار دیا، ڈنڈے مار مار کے مار دیا. بھیا جب آپ کی عقل پر، شعور پر جب جہالت کا، بدنیتی اور انتقام کا پردہ پڑ جائے نا تو پھر یہی انجام ہوتا ہے. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. کوئی ایگزامپلری کوئی پنشمنٹ یا کوئی ایسا اس کا سدے باب کا. ابھی سانگڑ میں، پرسوں سانگڑ میں واقعہ ہو گیا. 60 سالہ ایک عورت جو ہے اس کو اسی جہالت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. اور اب یہ قاسم مغل صاحب کا واقعہ ہو گیا. تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ حکومت خود مغل ہوئی ہے.